الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی تفسیر میں آپ نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باغ پیدا کیے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہمارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے ہم کھاتے ہیں، اور زیتون کے حوالے سے اس کے درخت کا ذکر کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے اور تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن، اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تمہاری خوراک ہے، اور ان پر اور کشتی پر سوار کیے جاتے ہو۔ آپ نے ذکر سنا انسان کی تخلیق کا، اس کی موت کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا، زندگی دی ہے تو اس میں جو جو کچھ اسے دیا گیا اس کا بیان سنا۔ یہ رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جلوے دکھائے کہ ایک انسان پہچانے کہ اسے کن کن مراحل سے گزارا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا انتظام کیا جاتا ہے۔
یہ جانور کے پیٹ میں جو دودھ بن رہا ہے یہ کیسے بن رہا ہے، یہ رب تعالیٰ کی قدرت۔ پھر جانوروں کی کھال پر جو بال ہیں خود ان کی کھال، ہڈیاں، یہ سب تمہارے کام آتی ہیں۔ حلال جانور جس کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں یہ اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں، ہم اس کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ یہاں پھر ایک مرتبہ آپ کو یہ بتا دوں، حالانکہ یہ ذکر صرف قربانی کے موقع پر ہوتا ہے، مگر آیت آئی ہے تو یہ بات بھی بتا دوں کہ حلال جانور کی بھی کچھ چیزیں حرام ہیں، وہ نہیں کھانی چاہیے کسی حال میں بھی، جیسے خون ہے وہ حلال جانور کا بھی حرام ہے۔ پتا، خصیے جن کو آپ کپورے کہتے ہیں، اور پیشاب پخانہ کا مقام ہے، حرام مغز ہے، یہ کچھ چیزیں جن کی تفصیل آپ کو بتائی جاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ، تو مکروہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مکروہ تحریمی، وہ حرام کی طرح ہوتی ہے، یعنی اس سے بچنا ہی چاہیے، اس میں کسی صورت اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں منہا کا لفظ آیا، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تو منہا میں من بعضیت کے لیے ہے کہ بعض چیزیں ہم ان میں سے کھاتے ہیں، ہمیں حلال طیب پاکیزہ چیزیں دی گئی ہیں کھانے کے لیے، تو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو ہم نے ہرگز نہیں کھانا۔ اس کی تفصیل آپ قربانی کے موقع پر سنتے رہتے ہیں۔ یہ جانور، ان پر ہم سواری بھی کرتے ہیں، کچھ جانور جن سے ہم بوجھ بھی اٹھواتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں ادھر ادھر آنے جانے کے لیے، تو ان جانوروں میں ہمارے لیے کتنے فائدے ہیں یہ ہمیں اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو ہر وقت من مانی پر تلے رہتے ہیں کہ جو دل میں آئے بس وہ کرو، انہیں یاد رکھنا چاہیے یہ کائنات رب تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جیسا اس کا حکم ہے ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے۔ خارجی نفع، بیرونی نفع، اور ایک یعنی اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہر جانور میں ہمارے لیے فائدے ہیں، مگر حلال جانور چند ہیں، انہی پر رہنا ہے، جو حلال نہیں ان کو حلال کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں معاشرے میں جو کچھ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے، انسان کو کھانے لگ گئے، مردہ خور نکل آئے، قبروں سے نکال کے کھانے لگ گئے۔ یہاں تک سنا ہے کہ کتنے جانور جو مار دیے جاتے ہیں ان کو یہ جو سڑکوں پر پھرنے والے کتے اور دوسرے یہ تک بیچ دیے جاتے ہیں۔ مسلمان کہلا کر اگر اس طرح کی حرکتیں کی جائیں کتنے افسوس کی بات ہے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں چند سکوں کی خاطر، انہیں نہیں پتا وہ کتنا بڑا وبال لے رہے ہیں۔ مگر اتنا کہنے سے وہ بری و ذمہ یا ہم بری و ذمہ نہیں ہو جائیں گے، ہمیں بھی آنکھیں کان کھلے رکھنے چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اگر غلط ہو رہا ہے تو ہم اسے نہ ہونے دیں، اور ہم یہ کہیں کہ جی ہمیں کیا پرواہ، گورنمنٹ جانے وہ جانے، تو گورنمنٹ کس نے بنائی ہے، کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی خرابی اپنے ارد گرد نہ ہونے دیں اور اس کا خیال رکھیں، بلکہ کوئی اگر جرم ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی پھنس جائیں گے، کون عدالتوں کے پھیرے لگائے گا، اور پھر یہاں تو طریقہ کار یہ ہے کہ جی لوگ تنگ کرتے ہیں، تو اس طرح معاشرے سے پھر برائیاں ختم ہوتی نہیں ہیں بلکہ پھیلتی چلی جاتی ہیں کہ ظلم سہنا
اور ظلم نہ روکنا یہ بھی ظالم کی مدد ہے، اور مدد اس طرح نہیں کی جانی چاہیے کہ ظلم چلتا رہے، بلکہ ظالم کو ظلم سے روکنا چاہیے اور وہ ظلم پھیلنا نہیں چاہیے۔ یہاں کچھ جانور ہیں جن پر سواری بھی ہو جاتی ہے، کچھ ہیں جن سے آپ سامان بھی اٹھوا لیتے ہیں، بوجھ بھی اٹھوا لیتے ہیں، ان کا جس طرح اونٹ ہے، بیل ہے، گدھے گھوڑے ہیں، ان سے آپ باربرداری بھی کرواتے ہیں۔ تو انسان کے فائدے کے لیے رب تعالی نے کتنا کچھ کیا ہے، اس انسان سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا بدل دو، صرف یہی کہا گیا شکر گزار بنو۔ تو جو شکر نہیں کرتے ان کو نعمتیں استعمال کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کی اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو ہم نہ شکرے نہ بنیں بلکہ شکر گزار بنیں۔ یہ جو کشتی ہے جس پر ہم سفر کرتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، اب جہاز ہو گئے، ان کی بڑی شکل آ گئی، یا سواریاں جس قدر بھی ہیں یہ رب تعالی کی عطا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، ان کی اولاد پھیلی، آپ سنتے رہتے ہیں ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ ان کی زندگی میں ان کی اولاد ہزاروں میں چلی گئی، 40 اولادیں ان کے ہوئیں، آخری بیٹا تنہا پیدا ہوا حضرت شیس علیہ السلام، ان کو نبوت ملی، ان کی اولاد پھیلی، حضرت نوح علیہ السلام تک یہ سلسلہ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ دنیا میں انہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی، کچھ کتابوں میں 1300 برس تک ہے اور کچھ کتابوں میں 1600 برس تک کہ ان کو زندگی ملی۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ فرمائی دن اور رات، ان کے نام کی پوری ایک سورت قرآن میں ہے۔ 80 لوگ مسلمان ہوئے، باقی سب کے سب اسی طرح سرکش اور نافرمان۔ انہوں نے دعا کر دی عذاب کی، جس کو آپ اپنی زبان میں بد دعا کہتے ہیں۔ طوفان آیا، زمین نے بھی پانی اگلا، آسمان سے بھی پانی برسا، پانی پانی، سب کے سب اس میں بہہ گئے سوائے وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا، کوئی معبود، عبادت کے لائق کوئی اور نہیں۔ افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟